الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان بندے کو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ پچھلی آیہ مقدسہ میں شیطان کا تذکرہ آیا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب آگے اس کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی بات جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اس آیہ مقدسہ میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ شیطان بندے سے 3 طرح کے کام کرواتا ہے، 3 چیزوں کا بندے کو حکم دیتا ہے۔ ایک فرمایا یأمرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بنا کے کہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں کہ شیطان حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا۔ اصلاً تو برائی اور بے حیائی یہ تقریباً مترادف ہیں، لیکن مفسرین کرام نے ان دونوں الفاظ کے تاثیر کے اندر اور معاملات کے اندر کچھ فرق بھی بیان کیا۔ ویسے تو برائی بھی گناہ ہے اور بے حیائی بھی گناہ ہے، یعنی سوء بھی گناہ ہے اور فحشاء بھی گناہ ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے تفسیر نعیمی کی پہلی جلد میں اسی آیہ مقدسہ کے تحت سوء اور فحشاء کے اندر کچھ فرق بیان کیا۔ ان میں سے چند ایک باتیں احباب کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک فرق آپ نے یہ بیان فرمایا کہ سوء سے مراد ہوتا ہے صغیرہ گناہ، یا یہ بھی بیان کیا کہ سوء سے مراد ہر طرح کا گناہ ہے، مطلقاً گناہ، چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو۔ لیکن فرمایا والفحشاء سے مراد ہے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ۔ تو جو شیطان کے بارے میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ تمہیں صغیرہ گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کا بھی حکم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بیان کیا کہ سوء سے مراد ہوتا ہے ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، یعنی مطلقاً جب گناہ لیا جائے تو ظاہری گناہ یعنی بندے کے جو افعال کا گناہ ہے وہ بھی، اور باطنی گناہ یعنی جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے وہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن جب والفحشاء بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ظاہری گناہ لیا جائے، کہ ظاہری افعال کے ساتھ جو بندہ گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سوء سے مراد ہر قسم کی حرام چیز ہے، ہر وہ گناہ یا ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا، لوگوں کے اوپر حرام قرار دیا، انہیں کرنا
وہ سو ہے، اور فرمایا فحشا سے مراد وہ گناہ یا وہ برائی جو عقلاً بھی بری معلوم ہوتی ہو۔ ایک تو گناہ ایسا نہ کہ جو عام طور پر بندے کے سمجھنے میں کوئی زیادہ برا محسوس نہیں ہوتا، ہے وہ گناہ ہی، اور ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے ہر بندہ ہی کبھی جانتا ہے، ہر دیکھنے والا اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا کہ سو سے مراد وہ گناہ ہے جو خالق کو ناپسند ہے، اور فحشا سے مراد وہ گناہ ہے جو خالق کو بھی ناپسند ہے اور مخلوق کو بھی ناپسند ہے، مخلوق بھی اس کام کو برا سمجھتی ہے۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ سو سے مراد ہے کبھی کبھار گناہ کرنا، جو بندہ کبھی کبھی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس کے لیے سو کا لفظ استعمال کیا، اور جو عادتاً گناہ کرتا ہے، ہمیشہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے فحشا کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ سو سے مراد ایسا گناہ ہے جو شخصی گناہ ہو، جس کا تعلق ایک بندے کے ساتھ ہو یا بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہو، اور فحشا سے مراد ہے قومی گناہ، یعنی ایسا گناہ کہ جس کے ذریعے بندہ خود تو گناہ میں ملوث ہوتا ہے، معاشرے کے اور لوگوں کو بھی اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فقہاء کرام نے سو اور فحشا کے اندر کچھ فرق بیان کیا۔ ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سو کا اور فحشا کا، یعنی ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کا، یا ہر ظاہری اور باطنی گناہ کا، یا ہر ایسے گناہ کا کہ جو بندہ کبھی کبھار کرتا ہے، اور ہر ایسے گناہ کا جو بندہ عادتاً کرتا ہے۔ بہرکیف عام طور پہ اس کا معنی گناہ ہی مراد لیا جائے گا، تو شیطان کے یہ دو پسندیدہ عمل ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے اللہ کی عبادات سے غفلت کے اندر ڈالتا ہے، اور مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے بندے کے دل کے اندر ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ بندہ بعض اوقات گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تمہیں اس چیز کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہو جو تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ جیسا کہ کافروں نے اللہ جل شانہ کے بارے میں مختلف طرح کے نظریات رکھ لیے، مشرکین نے، یہود و نصارہ میں سے بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی اولاد ہے، جیسے وہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لم یلد ولم یولد، نہ رب تعالیٰ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی رب تعالیٰ نے خود کسی کو جنم دیا۔ رب تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا تو فرمایا ہے لیکن جنم نہیں دیا۔ جنم دینا سے مراد اور ہوتا ہے اور تخلیق سے مراد اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی غلط قسم کی باتیں لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں انہیں خود بھی کنفرم پتہ نہیں ہوتا تھا، انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں کیا چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی مخلوق ہے اور کیسی عظمت و شان والی مخلوق ہیں، لیکن وہ ان کے بارے میں شیطان کی اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ تو شیطان کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔